بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو مرزا غالب کی پہلی غزل کی تشریح کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے مرزا غالب کے جو اشعار ہیں ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ہر بچہ غزل کی تشریح کو سمجھ کے لکھے، اس کو رٹا نہ منگانا پڑے، رٹو طوطا نہ بننا پڑے، کہیں سے بھی شعر آ جائے تو وہ آسانی سے اس کے ذہن میں گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ آسانی سے تشریح بنا سکے۔ تو بہترین تشریح بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آنے چاہیے، اور اس کے بعد آپ جو ہیں آسانی سے تشریح بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان دو اشعار کا تلفظ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو سمجھیں گے اور پھر ان کی تشریح کریں گے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ دائم، دائم کہتے ہیں ہمیشہ، پڑا ہوا رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تیرے در، در کہتے ہیں گیٹ کو، دروازہ، خاک مٹی۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوا۔ شاعر جو ہیں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، اپنے اوپر افسوس کر رہا ہے کہ میں ہر وقت تیرے دروازے پر نہیں پڑا ہوں۔ اچھا، شاعر کہنے چاہ رہا خاک ایسی زندگی پہ پتھر۔ اب پتھر کون سا پتھر؟ کہ شاعر کہہ رہا ہے میرا محبوب ہے، اس کا دروازہ ہے اور اس کے دروازے کے آگے جو زمین ہے اس پہ پتھر لگا ہوا ہے۔ میرا محبوب جب بھی گھر سے نکل کے جاتا ہے تو اس کا پاؤں پتھر پر پڑتا ہے، میرا محبوب جب بھی باہر سے آتا ہے تو اس کا پاؤں پتھر پر پڑتا ہے، وہ پتھر میرے محبوب کے پاؤں کے بوسے لیتا ہے۔ تو شاعر اپنے اوپر افسوس کر رہا ہے کہ میں کیوں اپنے محبوب کے در کا پتھر نہیں بن سکا، کاش میں اپنے محبوب کے در کا پتھر ہوتا اور میرا محبوب جا رہا ہوتا تو اس پاؤں میرے اوپر رکھ دیتا، میں اپنے محبوب کے قدموں کے بوسے لیتا۔ تو ہمیشہ پڑا ہوا تیرے دروازے پر میں نہیں ہوں، میں اگر تیرے دروازے پہ آؤں تو کچھ لمحوں کے لیے آتا ہوں پھر وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں ہر وقت اپنے محبوب کے دروازے پر بیٹھا رہوں، اور میں بیٹھ نہیں سکتا، لیکن یہ پتھر مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے میرے محبوب کے دروازے پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے خاک، خاک کا مطلب یہاں خاک کا مطلب تو مٹی ہے، لیکن یہاں خاک کا مطلب ہے کہ افسوس ہونا، لعنت ہونا، بہت برا کہنا۔ خاک ایسی زندگی پہ کہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں پتھر نہیں ہوں، کیوں گردش مدام، گردش مدام کہتے ہیں گردش گھومنے کو کہتے ہیں، اور مدام ہمیشہ کو، تو گردش مدام ہمیشہ کا چکر، گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر، ساغر بھی کٹورے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بولا کٹورا ہے وہ کپ جس میں شراب پی جاتی ہے۔ آپ کہنا ہے کیوں گردش مدام، گردش مدام ہمیشہ کے چکر یا زمانے کی جو چکر ہے، گردش مدام کا مطلب ہے زندگی کی مشکلات، گھومنا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی کی مشکلات سے گھبرا نہ جائے دل، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور میں اس سے جو ہم گھبرا جاتا ہوں، تو میں کیوں نہ گھبراؤں، تو میں انسان ہوں۔ اب مثال دے رہا ہے، کیا نہیں پیالہ و ساغر تو نہیں، کہ میں کسی شراب خانے کا یا شراب کا پیالہ تو نہیں، کیونکہ شراب خانے میں کیا ہوتا ہے، ایک پیالہ ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، 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 تو شراب خانے میں شراب کا پیالہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے میں انسان ہوں، میں وہ پیالہ نہیں ہوں، وہ پیالہ تو گھومنے کے لیے بنا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جب گردش مدام مشکلات میں پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں۔ تو میرے دشمن یہ نہ سمجھیں کہ میں شکست کھا گیا ہوں، میں نے ہار مان لی، یہ تو انسان کی فطرت ہے جی۔ آپ کوئی کہیں مشکل کام کریں، کوئی سخت کام کریں تو آپ تھک جائیں گے، تو میرے اوپر جب مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو میں کچھ لمحوں کے لیے تھک جاتا ہوں، لیکن میرے حوصلے، میری ہمتیں جوان ہیں۔ اب ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں مرزا غالب
اپنے محبوب سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے تمہیں چاہا اور تمہارا قرب حاصل نہ کر سکا، اور میری حیثیت تو اس پتھر کی بھی نہیں جو تیرے دروازے پر ہر وقت پڑا رہتا ہے اور آتے جاتے تیرے قدم اس پر لگتے ہیں اور وہ تیرے قدموں کو چومتا رہا تھا۔ اب مجھے زندگی سے یہ گلہ اور شکایت کہ میں تمہارے دہلیز کا پتھر کیوں نہ بن سکا، کہ مجھے بھی تیرا قرب حاصل ہوتا اور میں تیری قدم بوسی کے ساتھ اس سے حاصل کرتا۔ میری زندگی اب بالکل ناکارہ ہے کہ اب مجھے تیرے در کے پتھر کی بھی حیثیت حاصل نہیں۔ اصل میں غالب کو محبوب کے قرب اور وصل کے بغیر اپنی زندگی بے معنی نظر آتی ہے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں غالب اپنی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ایک کمزور سا انسان ہوں، مگر مجھے اس زمانے کی گردش میں یوں ڈالا گیا ہے جیسے میں کوئی شراب کا پیالہ ہوں اور شراب کی محفلوں میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اصل میں شاعر اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کتنا ہی پرعزم اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لیکن مسلسل پریشانیوں اور آزمائشوں سے ایک نہ ایک دن اس کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں۔ میں ایک انسان ہوں اور میں مسلسل آزمائشوں سے ایک نہ ایک دن انسان کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں۔ میں نے بھی زندگی کے ہر امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب میں تھک چکا ہوں اور سکھ چین کا خواہش مند ہوں، کیونکہ مسلسل پریشانیاں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ میرے حوصلے پست ہوتے دیکھ رہے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے مصائب کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں، بلکہ فطرت انسانی کے تحت ذرا تھک سا گیا ہوں۔ یا رب، زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوئے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں۔ یہاں دیکھ لیں، پہلی لائن میں تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ یہاں پہ لوح جہاں، لوح کہتے ہیں تخت کو، جہاں یہ کائنات، وہ مقرر مطلب ہے دوبارہ یا ونس اگین۔ جس طرح کوئی مشاعرے میں شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مقرر ارشاد، تو وہی شعر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے یا رب، یہ زمانہ مجھ کو کیوں مٹا رہا ہے، یہ سارے لوگ میرے دشمن کیوں بن گئے ہیں۔ اب یہ ذرا بات سمجھو، لوح جہاں یہ زمانے کی ایک تختی، شاعر کہہ رہے ہیں زمانہ ایک تختی ہے اور اس پہ حرف مقرر وہ لفظ جو دوبارہ لکھ لیجیے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب اگر میں لکھ رہا ہوں لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، اب یہ میں جو دوبارہ آیا یہ کیا ہے، یہ حرف مقرر ہے۔ تو جب کوئی حرف مقرر غلطی سے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فوراً مٹا دیتے ہیں کہ یہ حرف تو یہاں موجود ہے، یہ دوبارہ یہاں کیوں آ گئے۔ تو مرزا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حرف مقرر کو مٹا دیا جاتا ہے، تو میں کوئی ایسا حرف مقرر نہیں ہوں، آپ سب میرے دشمن بنے ہوئے، سب مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ مرزا غالب اپنے حاسدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان سے حسد کرتے تھے، ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو کہ آپ لوگ میرے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میں کوئی معمولی سا بندہ نہیں ہوں کہ ایک ایکسٹرا لفظ وہ آپ سے مٹا دیں، آپ لوگ میری قدر کریں۔ میں صدیوں میں، مجھ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگ میری قدر نہیں کریں گے، مجھے مٹا دیں گے، میں اس لفظ کو مٹا دوں تو یہ لفظ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر میں مقرر لفظ کو مٹا دوں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میں موجود ہے، لیکن اگر اس میں کو بھی مٹا دوں تو پھر تو یہ سارا شعر نامکمل ہو جائے گا۔ تو مرزا غالب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ مجھے مٹا دیں گے، آپ لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، تو آپ کا اپنا بھی نقصان ہے، آپ ایک عظیم انسان سے محروم ہو جائیں گے۔ حد کہتے ہیں لمٹ، حد چاہیے سزا میں، عقوبت کہتے ہیں ایذا دینا یا تکلیف دینا۔ ٹھیک ہے، کہ کسی کو سزا میں تکلیف دینے کے لیے جو سزا دی جاتی ہے اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ میرے دشمن تو مجھے مسلسل مجھ پہ بہتان لگا رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ مجھے اتنی سزا دے رہے ہیں جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ سزا ہے اس کی لمٹ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آخر کار میں ایک گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ گناہ گار مطلب چھوٹے گناہ کرنے والا، کافر یعنی جو کفر کر لیتا ہے، بڑا گناہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، مرتد ہو گیا۔ تو دیکھیں
आप दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं काफिर, वो कुफर कर लेते हैं तो उनके लिए बड़ी सज़ा होती है, और एक गुनाहगार होते हैं, उन्होंने छोटे मोटे जुराइम किए होते हैं तो उनके लिए छोटी सज़ाएँ होती हैं। तो मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं मैं भी तो एक गुनाहगार सा बंदा हूँ, तो मुझे अगर सज़ा देनी है तो छोटी सज़ा दे दीजिए, मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ एक मतलब ये भी हो सकता है कि शायर अपने महबूब से कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ मुकम्मल बेरुखी कर रहे हो, मुकम्मल ताल्लुक़ तोड़ दिया है, इतनी सख्त मुझे सज़ा नहीं देनी चाहिए, मैं कोई इतना बड़ा गुनाहगार नहीं हूँ, मामूली मेरी ख़ताएँ हैं। इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, रूहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ। गालिब अपने इस शेर में अल्लाह के हजूर फरियाद कर रहे हैं और अपने ज़माने के लोगों का शिकवा कर रहे हैं कि ये दुनिया वाले मेरे दुश्मन की बने हुए हैं और मुझे इस तरह ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने इस दुनिया की तख्ती पर लिखा हुआ लफ्ज़ हूँ जो गलती से लिख दिया गया है, और अब अपनी गलती के अजाले के लिए उसे मिटाना लाजमी हूँ। असल में गालिब एक बहुत बड़े इंसान थे और शायरी में उनकी शहरत की वजह से बहुत से लोग उनसे हंस करते थे। इसने गालिब अपनी अहमियत जतलाते हुए कह रहे हैं कि मेरी कदर पहचानो, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। अगर तुमने ज़माने की सख्ती से मिटाने की कोशिश की तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, इसलिए हकीर और मामूली सा इंसान मत समझो। हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। गालिब इस शेर में अपने मुखालिफिन और हासिदीन से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम जो मेरे दुश्मन बने हुए हो और मुझे ख़त्म करने पर तुले हुए हो, अगर ये मेरी किसी गलती या गुनाह की सज़ा है तो सज़ा हमेशा जुर्म की नौयत के मुताबिक होती हैं। अगर जुर्म मामूली नौयत का हो तो सज़ा भी मामूली नौयत की होती है। अगर जुर्म संगीन हो तो सज़ा भी संगीन किस्म की होती है। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, इसलिए मुझे सज़ा मेरे गुनाहों के मुताबिक किसी हद तक देनी चाहिए। मुझे हमेशा हमेशा के लिए जुल्म व सितम की चक्की में न पीसा जाए। शायर कहना यह चाहता है कि मुझ पर रहम करो और मेरी सज़ा के दौरानिया की कोई हद मुकर्रर करो, क्योंकि मेरा जुर्म कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी सज़ा की कोई हद और इंतहा ही ना हो। किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो ज़मरदो ज़रो गोहर नहीं हूँ मैं, रखते हो तुम कदम मेरी आंखों से क्यों डरेज, रुब्बे में महरो माह से कम तर नहीं हूँ। इस पहले शेर को देखें, पहली लाइन में तो कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। अजीज यानी प्यारा, फेवरेट, ठीक है। लाल एक कीमती पत्थर को कहते हैं, लाल कलर का पत्थर होता है। ज़मरद ये भी एक कीमती पत्थर को कहते हैं जो सब्ज़ रंग का होता है। ज़र ज़र दौलत को या पैसों को कहते हैं। और गोहर, गोहर एक मोती को कहते हैं जो, ठीक है, तो ये भी बहुत कीमती होता है। नहीं हूँ, बहुत आसान तशरीह है। शायर कह रहे हैं किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, तुम मुझे अहमियत क्यों नहीं देते, तुम मेरे प्यार का जवाब प्यार से क्यों नहीं देते, कि मेरे पास लाल ज़मरद नहीं है या ज़र और गोहर नहीं है, कि मैं लाल नहीं हूँ, मैं ज़मरद नहीं हूँ, मैं ज़र नहीं हूँ या गोहर नहीं हूँ। तो शायर कह रहे हैं कि आजकल ये मादी दुनिया, हर कोई जो है पैसे से मोहब्बत करने वाला है, प्यार से मोहब्बत करने वाला है। शायर अपने महबूब से गिला कर रहे हैं कि तुम मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते कि मैं हीरे जवाहरात नहीं हूँ, अगर मैं हीरा जवाहरात होता तो तुम मुझसे प्यार करते। यानी अपने महबूब को लालची कह रहा है। यानी शायर कहना ये चाह रहा है कि मेरा महबूब जो है इस वजह से मुझसे बेरुखी का मुजाहरा कर रहा है, अच्छा सलूक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक गरीब और मुफलिस इंसान हूँ। वो शायर को इस बात पे अफसोस है। दूसरे शेर को देखते हैं, इसमें कह रहे हैं मेरी आंखों से की दरेज, दरेज कहते हैं बचना, अवॉइड करना। अच्छा, रुतबा, रुतबा मतलब मर्तबा। महर, महरुमा, महरुमा चांद और सूरज,
سے کم نہیں ہوں میں. اچھا، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ یعنی بچ کے. یعنی شاعر کہہ رہے ہیں تم میری آنکھوں کے سامنے اپنے قدم کیوں نہیں رکھتے، یعنی تم وہاں قدم رکھتے ہو جہاں میری آنکھیں نہیں ہوتی. شاعر اپنے محبوب سے گلہ کر رہا ہے، تم میرے سامنے چلنے پھرنے سے گریز کیوں کرتے، تم میرے سامنے آنے سے پرہیز کیوں کرتے ہو. جب میں تمہارے گھر آیا ہوتا ہوں یا تمہارے محلے میں آیا ہوتا ہوں تو تم میرے سامنے سے کیوں نہیں گزرتے. تم یہ سمجھتے ہو تم اس لیے میرے سامنے نہیں آتی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں. ایسی بات نہیں. جو میرا رتبہ ہے، جو میرا مقام ہے، تو اس اپنے مقام میں میں جس طرح چاند اور سورج بلند ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، تو اس طرح اپنے جو لیول ہے، اپنے علمی معیار میں چاند اور سورج سے کم جو ہیں میں بھی نہیں ہوں. ان 300 اشعار میں شاعر نے محبوب کو 3 مصروں میں یہ تانا دیا ہے کہ تم مجھے اس لیے انسلٹ کر رہے ہو کہ میں غریب ہوں. اور پھر آخری لائن میں چوتھے مصرے میں یہاں پہ اس نے اپنا رتبہ بتایا کہ آپ تو اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں لال زمرد نہیں ہوں، گوہر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں، میں مہر ماں سے کمتر نہیں ہوں، میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، میرا رتبہ بھی بہت بلند ہے. ان 2 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں. کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں. غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم مجھے کس وجہ سے عزیز و محبوب نہیں سمجھتے. آخر مجھ میں کون سی کمی ہے؟ کیا میری حیثیت لال، زمرد اور گوہر جیسے قیمتی پتھروں سے بھی کم ہے؟ میں تمہاری محبت میں حد سے زیادہ وفا شعاری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، لیکن تمہیں میری وفاؤں پہ صرف اس لیے بھروسہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال و دولت اور ہیرے جواہرات نہیں ہیں اور میں ایک غریب اور مفلس انسان ہوں. شاعر دراصل اس حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ اس مادی دنیا میں مال و دولت اور سونا چاندی کی قدر زیادہ ہے اور انسان کی کوئی وقعت نہیں. رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں. اس شعر میں شاعر اپنے بے پرواہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم کیوں میری نظروں کے سامنے چلنے پھرنے سے گریز کرتے ہو اور کیوں میرے سامنے آنے سے کتراتے ہو. ایسا شاید اس لیے ہے کہ تم مجھے حقیر انسان خیال کرتے ہو اور تمہاری نظروں میں میری کوئی وقعت نہیں ہے، حالانکہ میرا مقام سورج اور چاند سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے. جس طرح آسمان کے سورج اور چاند بہت بلند ہیں، اسی طرح میرا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے. میں بھی شاعری کی وجہ سے شہرت کے آسمان پہ ایک چمکتا ہوا چاند اور کرنیں بکھیرتا ہوا سورج ہوں. کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں. غالب وظیفہ خور ہو تو شاہ کو دعا، غالب وظیفہ خور ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں. پہلے شعر کو دیکھیں. قدم بوس یعنی قدم چومنا، قدم چومنا، بوس یعنی بوسہ لینا. ٹھیک ہے، قدموں کا بوسہ لینا، قدم چومنا، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں. شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم مجھے اپنے قدم چومنے سے کیوں منع کر رہے ہو. کیا میں رتبے میں آسمان کے برابر بھی نہیں، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں کہ تم مجھے آسمان سے بھی کم سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، یہ آسمان جتنا میرا رتبہ ہے، جس طرح آسمان کیا ہوتا ہے، آسمان چاند اور ستاروں کے قدم چومتا ہے اتنا بلند ہو کے، تو کیا تم مجھے آسمان سے بھی کم تر سمجھتی ہو. اس شعر کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ یوں کہ مرزا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ مرزا غالب کے زمانے میں بہادر شاہ ظفر کا دربار تھا، تو وہاں ایک شاعر تھے ابراہیم ذوق، ان کی دربار میں رسائی تھی، بادشاہ کے بہت نزدیک تھے. تو یہ ممکن ہے کہ مرزا غالب اس شعر میں بہادر شاہ ظفر سے مخاطب ہوں کہ آپ ابراہیم ذوق جو کہ آسمان ہے، آپ نے ابراہیم ذوق کو اپنے قریب رکھا ہوا ہے، لیکن آپ مجھے اپنے قریب اجازت نہیں دے رہے. کیا میں ابراہیم ذوق سے بھی مرتبہ میں کم ہوں. دوسرا شعر بھی اسی طرف ہے، وظیفہ خور. وظیفہ خور کا مطلب ہے تنخواہ دار. شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر
मुलाजिम। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब एक बहुत खुददार इंसान थे और बहुत पैसों के हवाले से भी मालदार थे। और मिर्ज़ा गालिब की खुददारी इस तरह थी कि मिर्ज़ा गालिब को कॉलेज में जॉब मिल रही थी, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने इनकार कर दिया कि मैं अंग्रेज़ सरकार का नौकर नहीं हो सकता। फिर मिर्ज़ा गालिब पे कुछ मुश्किल वक्त आया, इनके चचा का इंतकाल हो गया और ये कुछ माली मुश्किलात का शिकार हो गए। तो आखिर मिर्ज़ा गालिब जो हैं बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में इनको रसाई हो गई, वहाँ उनको नौकरी मिल गई। ये बहादुर शाह ज़फ़र के जो कलाम है उसकी इस्लाह करते थे, उनके लिए ख़तूत वगैरह लिखते थे और इस पर बहादुर शाह ज़फ़र ने उनका एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। तो यहाँ अब वो शायर कह रहा है कि गालिब वजीफ़ा खोर हो, अब तुम भी तनख्वाहदार हो गए हो, तो तुम शाह को, शाह मतलब बादशाह, बहादुर शाह ज़फ़र, तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम बादशाह को जो हैं दुआएं दो कि तुम्हें उसने मुश्किल हालात में तुम्हें वजीफ़ा तुम्हारा मुकर्रर कर दिया, तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं। वो दिन चले गए जो कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं खुददार हूँ। अब तुम्हारी खुददारी के वो दिन चले गए, आप जो है ख़ुद भी वजीफ़ा खोरी आपने शुरू कर दी। तो इन दो अशार का तारीख़ी पस मंज़र भी बता दिया। अब इनकी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और उसके बाद नज़म गज़ल हमारी मुकम्मल हो जाएगी। करते हो मुझको मन्ना कदम बोझ किस लिए, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ। मिर्ज़ा गालिब को चूँकि अपने हस्ब नस्ब और अपने बुलंद पाया शायर होने पर बड़ा नाज था, इसलिए वो अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि क्या मेरा मर्तबा आसमान के बराबर भी नहीं, यानी मैं शायरी की दुनिया का आसमान तुमसे बेपनाह मोहब्बत और हकीकत के इजहार के लिए तुम्हारे पाँव चूमना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा करने से क्यों मना करते हो। दर हकीकत गालिब इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र से मुखातिब हैं कि आपका मर्तबा इस कदर बुलंद है कि शायरी की दुनिया का आसमान यानी इब्राहिम ज़ोक भी आपके कदम चूमता है और आपके दरबार में जगह हासिल करता है, तो क्या मैं इस आसमान यानी इब्राहिम ज़ोक से भी कम हूँ कि आपके कदम चूमने की सआदत मुझे हासिल नहीं हो रही। गालिब वजीफ़ा खोर हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ। मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से था और उनके मजाज में अना परस्ती और ख़ुददारी भी कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए आप किसी के यहाँ नौकरी करने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। दहली कॉलेज का वाक़या इस बात की वाज़ेह दलील है कि मकरूज़ और तंग दस्त होने के बावजूद आपने अंग्रेज़ की नौकरी कबूल ना की, लेकिन चचा नसरुल्लाह बेग की वफ़ात और कुछ दीगर मसाइल की वजह से आपकी माली हालत बहुत ख़राब हो गई और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, तो तबीयत और मिजाज के ख़िलाफ़ आपने आखिर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ मुलाजमत कबूल कर ली। मुग़लिया तारीख़ नवीसी और बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम की इस्लाह का काम आपके सुपुर्द हुआ और इस खदमत के बदले आपका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। तो इसी बात को इस शेर में यूँ बयान किया है कि गालिब अब तुम इस बात पर नाज व नखरा नहीं दिखा सकते कि तुम किसी के मुलाजिम नहीं हो, अब बादशाह वक्त को दुआ दो कि उसने तुम्हें नौकरी दी और तुम्हारा वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर मिर्ज़ा गालिब की जो दूसरी गज़ल है उसकी तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।